پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کو منگل کے روز عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ 107 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 100 ارب پاکستانی روپیہ ملک سے باہر منتقل کیا گیا ہے، جو $748 ملین کے برابر ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کو اس کی غیر ملکی ادائیگیوں کے بحران سے نکلنے میں مدد کے لیے $3 ارب فراہم کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت بدھ کو ہو رہی ہے۔ پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بدھ کے روز عزم ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں وہ انصاف سے نہیں بچ سکیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقات کی ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے۔ اور ایسے میں جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار غیر قانونی طور پر وسطی امریکہ کے ممالک سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے کے خلاف کارروائیوں پر زور دے رہے ہیں۔ یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کو منگل کے روز عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ 107 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 100 ارب پاکستانی روپیہ ملک سے باہر منتقل کیا گیا ہے، جو $748 ملین کے برابر ہے۔ عہدیداروں نے منگل کے روز یہ خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملکی اعلیٰ عدالت کے 3 رکنی بینچ نے پیر کے روز منی لانڈرنگ اور چھوٹے بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے سوو موٹو کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم نے ایپیکس کورٹ کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 47 ارب پاکستانی روپے کی منتقلی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی اور 56 ارب روپے 36 کمپنیوں کے نقلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر بھیجے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق زیادہ تر جعلی اکاؤنٹ سن 2013، 14 اور 15 میں کچھ پرائیویٹ کمپنیوں میں کھولے گئے اور اربوں روپے کا غیر قانونی لین دین کیا گیا۔ FIA 32 لوگوں سے اس کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں پاکستانی وزارت داخلہ نے اس کیس میں ملوث 95 مشتبہ لوگوں پر ملک سے باہر جانے کی پابندی لگا دی تھی۔ سعودی عرب پاکستان کو اس کی غیر ملکی ادائیگیوں کے بحران سے نکلنے میں مدد کے لیے $3 ارب فراہم کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت اسلام آباد کو 1 سال کی مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر تیل فراہم کرنے پر بھی متفق ہو گئی ہے، جو $3 ارب تک کی اضافی مدد ہے۔ یہ بندوبست 3 سال کی مدد کے لیے ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس معاہدے پر دستخط وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر ہوئے۔ عمران خان وہاں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت بدھ کے روز ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں نیا بینچ سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے قندھار میں گورنر کی رہائش گاہ میں ہونے والی فائرنگ سے صوبائی پولیس اور انٹیلیجنس کے سربراہان ہلاک ہو گئے تھے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کو قندھار کے دورے کے موقع پر کہا کہ قندھار پولیس کے صوبائی سربراہ عبدالرازق کے قتل کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مبینہ منصوبے میں ملوث افراد کو افغانستان کے حوالے کرے۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا متوقع کردار ادا نہ کیا تو امریکہ اس سے جوابی طلبی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اپنی توقعات واضح کر چکا ہے اور اگر وہ ان توقعات پر پورا نہ اترا یا اس نے ایمانداری سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو اسے حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے پہلی بار واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد افغانستان سے امریکی افواج کا فوری انخلا نہیں چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ امریکہ اپنے اہداف کے حصول اور وہاں صورتحال مستحکم ہونے تک افغانستان سے اپنی افواج واپس نہ بلائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد جاری وضاحت حقائق چھپانے کی بدترین کوشش تھی۔ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ قتل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی کو حقائق چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے پیر کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو کی، جس میں سعودی شہزادے نے صحافی کے قتل میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی۔ اسی دوران امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان افراد کے ویزے منسوخ کر رہی ہے جن پر خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ ان کی حکومت نے سعودی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے بعض اہلکاروں کو شناخت کر لیا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز عزم ظاہر کیا کہ جو لوگ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں وہ انصاف سے نہیں بچ سکیں گے۔ انقرہ میں باتیں کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکی اس قتل کو چھپانے کی اجازت نہیں دے گا اور ثبوت افشا کرنے میں شفافیت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ بیان پارلیمنٹ میں ان کے منگل کے روز کے بیان کے بعد آیا ہے، جس میں انہوں نے اس قتل کے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ منصوبہ پہلے ہی سے تیار کیا گیا تھا کہ جب خشوگی استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں 2 اکتوبر کو آئیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اردوان نے سعودی عرب کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ غنڈہ ناصر نے خشوگی کو قتل کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقات کی، جنہوں نے اس سے پہلے 2 روز تک کرملن کے سینئر عہدیداروں سے بات چیت کی تھی۔ ان مذاکرات کا مقصد درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ارادے کی توثیق کی ہے کہ وہ اس تاریخی معاہدے سے الگ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اختتامی ہفتہ ٹرمپ نے ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے بدقسمتی سے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا۔ روس کے صدر اور کرملن عہدیداروں نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ معاہدے کی منسوخی کی صورت میں اگر امریکہ نئے ہتھیار بناتا ہے تو روس بھی اسی طرح کا اقدام کرے گا۔ ایسے میں جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار غیر قانونی طور پر وسطی امریکہ کے ممالک سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے کے خلاف کارروائیوں پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی صحت کے نظام پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ یہ وسط مدتی انتخابات اس بات کا تعین کریں گے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کون سی جماعت کا کنٹرول ہوگا۔ امریکہ کے قومی ہریکین سینٹر نے رات گئے بتایا ہے کہ ایک بڑا سمندری طوفان ویلا میکسیکو کے ساحلی سمندر سے ٹکرایا ہے۔ جب یہ میکسیکو کی بستی ایزلا دے باسک پر حملہ آور ہوا تو یہ کیٹیگری 3 کا طوفان تھا۔ اس طوفان نے اس سے پہلے ایزلا ماریا کے 4 جزائر کو رون ڈالا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تقریباً 4000 افراد کو خطرناک علاقوں سے نکال لیا گیا ہے اور انہیں عارضی پناہ گاہوں میں
لے جایا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔